اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قربانیاں اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے بچپن میں علم کی تلاش میں گھر چھوڑا، راستے میں قید ہوئے اور غلام بن کر مدینہ پہنچے، پھر قسمت پلٹی کہ وہی غلام اسلام قبول کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے قریبی ساتھی بنے اور آخر میں مدائن ایران کے گورنر مقرر ہوئے، جس میں صبر، علم کی طلب، غلامی اور آخرکار اللہ کی رضا کا ایک ناقابل یقین سفر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اصل نام روزبہ تھا۔ آپ ایران فارس کے ایک شہر کے قریب جیان نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک آتش پرست مذہب کے ماننے والے پجاری کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد ایک امیر زمیندار تھے اور وہ چاہتے تھے کہ آپ آگ کی پوجا میں ماہر بنیں۔ ایک دن آپ کے والد نے آپ کو کھیتوں کی نگرانی کے لیے یہ بھیجا۔ راستے میں ایک چرچ دیکھا جہاں عیسائی عبادت کر رہے تھے۔ آپ بہت متاثر ہوئے اور سوچا کہ ان کا دین آگ کی پوجا سے بہتر ہے۔ جب آپ نے عیسائیت اختیار کرنے کی خواہش ظاہر کی تو والد نے آپ کو زنجیروں میں جکڑ دیا، قید کر لیا، مگر آپ نے موقع پا کر فرار ہو گئے اور شام کی طرف ہجرت کی تاکہ علماء عیسائیت سے دین سیکھ سکیں۔ آپ نے کئی بزرگ عیسائی علماء کی صحبت اختیار کی۔ ہر ایک کے انتقال کے بعد آپ اگلے سے جڑتے گئے۔ آخری عالم نے وفات سے قبل بتایا، اب کوئی سچا عالم باقی نہیں، مگر یہ وقت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا ہے۔ وہ عرب میں ظاہر ہوں گے اور ان کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ وہ صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں اور ان کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ آپ کچھ قافلہ والوں کے ساتھ عرب کے سفر پر نکلے، مگر راستے میں دھوکا ہوا اور ان لوگوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو غلام بنا کر مدینہ میں ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب وہ غلام بن کر مدینہ کی کھجور کے باغات میں مزدوری کرنے لگے، مگر دل میں امید تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر نشانیوں کی جانچ کی۔ پہلے صدقہ پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھایا، پھر ہدیہ پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، پھر ایک موقع پر پیچھے سے نبوت کی مہر دیکھی اور وہ خوشی سے رونے لگے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلام قبول کیا۔ آپ غلام تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالک سے شرط طے کرو کہ وہ قیمت پر تمہیں آزاد کرے۔ یہودی نے بہت سخت شرط رکھی، یوسا کھجور کے درخت لگا کر دو اور 10 اوقیہ تقریباً کلو سونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدد کے لیے بلایا، سب نے مل کر کھجور کے پودے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے اور تمام درخت پھلدار ہوئے، پھر آپ کو سونا دیا گیا اور آپ آزاد ہو گئے۔ اسلام میں سلمان فارسی کو علم، حکمت اور مشورے کی بنا پر خاص مقام ملا۔ جب ایران فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو ایران کا گورنر مقرر کیا۔ آپ نے گورنری بھی انتہائی سادگی سے گزاری، نہ محل بنایا، نہ نوکر، نہ سواری۔ ایک دن ایک اجنبی آیا، آپ کو گورنر نہ سمجھا، سامان اٹھوا لیا۔ جب اسے معلوم ہوا تو شرمندگی سے کانپنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، میں تو وہی غلام سلمان ہوں جسے اللہ نے عزت دی ہے۔ اب سنیے وقت کا کمال۔ ایک دن مدائن کے دروازے پر ایک عرب سردار آیا، مال و دولت سے لدا ہوا، اور دروازے پر موجود دربان سے کہا، مجھے گورنر سے ملنا ہے۔ دربان نے اندر جا کر اطلاع دی، پھر واپس آ کر کہا، گورنر باہر مصروف ہے، تمہیں بعد میں بلائیں گے۔ وہ شخص غصے سے بولا، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں وہ شخص ہوں جس نے سلمان فارسی کو غلام بنا کر بیچا تھا۔ دربان نے مسکرا کر کہا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ اب مدائن کے گورنر ہیں اور تم ان کے در پر کھڑے ہو۔ پھر حضرت سلمان فارسی باہر آئے، سادہ کپڑوں میں، عاجزی سے اس شخص کو پہچانا اور کہا، تم نے مجھے بیچا تھا لیکن اللہ نے مجھے خرید لیا۔ یہ جملہ اس شخص پر بجلی بن کر گرا۔ وہ خاموش کھڑا رہا اور پھر کہنے لگا، واقعی یہ دین انسان کو بدل دیتا ہے۔ دنیا کی غلامی وقتی ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے سکتا ہے۔ غرور، نسل، نسب سب مٹی ہو جاتے ہیں۔ صبر، علم اور نیکی ہمیشہ بلند کرتے ہیں۔ وقت کا پہیہ گھومتا ہے،
آج غلام کل حکمران ہو سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں عاجزی عطا فرما اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جنہیں تو خود خرید لیتا ہے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور حبیب سیرت چینل کو سبسکرائب کریں۔